بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ٹوائلٹ اور باتھ روم کے آداب جاننے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ادب کہتے کسے ہیں۔ کسی بھی عمل کے کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے وہ اس عمل کا ادب کہلاتا ہے۔ آج ہم ٹوائلٹ اور باتھ روم کے آداب دیکھنے والے ہیں۔ پچھلے زمانے میں ٹوائلٹ ایک الگ روم ہوا کرتا تھا اور باتھ روم ایک الگ روم میں ہوا کرتا تھا۔ بیت الخلاء الگ کمرہ اور حمام کے لیے الگ کمرہ ہوتا تھا، لیکن آج کل کی تعمیر میں باتھ روم اور ٹوائلٹ ایک ہی کمرے میں ہوتا ہے۔ تو جو ٹوائلٹ کے آداب ہوں گے آج کے دور میں وہی باتھ روم کے بھی آداب ہوں گے، اگر یہ دونوں کامن روم ہوں گے، لیکن اگر الگ الگ ہوں گے تو ان کے الگ الگ آداب ہوں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ٹوائلٹ کے آداب دیکھتے ہیں۔ جب آپ ٹوائلٹ میں داخل ہوں تو سب سے پہلے داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ کہیں اور یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ اس کے بعد اپنا لیفٹ لیگ ٹوائلٹ میں داخل رکھیں، لیفٹ لیگ رکھیں، اور اس کے بعد جب آپ ٹوائلٹ میں داخل ہو جائیں تو بیٹھنے کا طریقہ آپ کا اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ اونچائی سے نیچے کی طرف بیٹھیں، یعنی اگر آپ پیشاب کرتے ہیں تو آپ کا پیشاب اونچائی سے نیچے کی طرف جانا چاہیے، اس کا برعکس نہیں ہونا چاہیے، نیچے سے اونچائی کی طرف نہیں آنا چاہیے۔ اگر ایسا اور نیچے سے اونچائی کی طرف جائے گا تو آپ کا پیشاب آپ کے طرف ہی پلٹ کے آئے گا، آپ کی طرف چھینٹے آئیں گے۔ اور بیٹھنے کے طریقے میں آپ سکواٹنگ پوزیشن میں بیٹھیں گے، یعنی اکڑو بیٹھیں گے اور لیفٹ لیگ پہ اپنا زور ڈال کر بیٹھیں گے، اور نکلتے وقت آپ رائٹ لیگ باہر رکھیں گے اور نکلنے کے بعد یہ دعا پڑھیں گے، غفرانک الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ یہ دعا پڑھیں گے آپ، اور اب آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ ٹوائلٹ میں کون سی چیزیں کرنا مکروہ ہے، یعنی کون سی چیزیں کرنا ناپسندیدہ ہے۔ جس چیز پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہو وہ چیز ٹوائلٹ میں لے کے جانا مکروہ ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کرنسی ہوتی ہے، درہم یا دینار، اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوتا ہے، اور جب آپ پبلک ٹوائلٹس میں جا رہے ہوتے ہیں، آپ آفس میں ہوتے ہیں، تو ایسے وقت کرنسی کو آپ باہر رکھ کر نہیں جا سکتے۔ تو ایسی سچویشن میں آپ کرنسی کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں ٹوائلٹ میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے پاس موبائل ہے یا انگوٹھی کا بھی آپ ویسے ہی کریں گے، انگوٹھی اگر آپ باہر رکھ کے جائیں گے تو انگوٹھی چوری ہو جانے کا خدشہ ہوگا، موبائل بھی اگر ہے، موبائل آپ باہر رکھ کے جائیں گے تو چوری ہو جانے کا خدشہ ہوگا۔ لیکن اگر موبائل میں قرآن شریف ہے تو علماء اکرام یہ بتلاتے ہیں کہ اس موبائل کی مثال جس میں قرآن شریف ہے ایسا ہوتا ہے، ایسی ہے جیسے کہ ایک بیگ ہے اور اس بیگ میں بہت ساری چیزیں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ قرآن شریف بھی رکھا ہوا ہے۔ تو ایسے موبائل کو ٹوائلٹ میں لے کے جانا صحیح نہیں ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، لہٰذا کوئی ایسی اپلیکیشن اور ایسی کوئی فائل مت رکھیے جو ایسا موبائل میں آپ مت رکھیے جس میں قرآن شریف ہو۔ تو اس کے بعد بتلا رہے ہیں کہ سطر کھولنا، یعنی آپ اپنی پینٹ ہو یا پیجامہ ہو ایک دم کھول کے نہ بیٹھ جائیں۔ جب آپ اسکواٹنگ پوزیشن میں آنا شروع کریں تو آہستہ آہستہ اپنا پینٹ کھولتے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ کھلے میں ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں تو آبادی سے دور چلے جائیں اور کسی چیز کے آسرے میں آڑ میں بیٹھ جائیں، اور سورج اور چاند کے مقابل ایک دم اپوزٹ نہ بیٹھیں، اور ہوا کے رخ کی طرف بھی نہ بیٹھیں، کیونکہ ہوا کے رخ کی طرف اگر آپ بیٹھیں گے تو جب آپ پیشاب کریں گے تو ہوا کے رخ سے پیشاب آپ کی طرف آئے گا۔ تو آپ ایسا رخ اختیار کریں کہ ہوا جس طرف رخ کر رہی ہے آپ اسی ڈائریکشن میں بیٹھ جائیں، اپوزٹ ڈائریکشن میں نہ بیٹھیں، تاکہ آپ جب پیشاب کریں گے تو ہوا کے رخ سے پیشاب آپ کے جسم سے دور جائے۔ اب اس کے بعد یہ بتلا رہے ہیں کہ ٹوائلٹ میں بات کرنا اور سلام کا جواب دینا یہ سب، اور الحمدللہ کہنا چھینک آنے پر،
یا کسی کا یرحمک اللہ کا جواب، ٹھیک الحمدللہ کا جواب دیتے ہوئے یرحمک اللہ کہنا، یہ سب مکروہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو ضرر سے، تکلیف سے بچانے کے لیے آپ آواز دے سکتے ہیں، اور آپ کی آواز دینے سے وہ شخص تکلیف سے بچ جا سکتا ہے، کہیں کوئی گڑھا ہے تو آپ آواز دے کر اس کو وہ بتا سکتے ہیں اگرچہ آپ ٹوائلٹ میں ہیں، تو ایسا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، بلکہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے اگرچہ آپ ٹوائلٹ میں ہوں۔ اب اس کے بعد آپ کو بتلا رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو ٹوائلٹ میں کرنا حرام ہیں۔ پہلے آتا ہے قبلے کی طرف بلا حائل پیٹ کر کے یا چہرہ کر کے بیٹھ جانا۔ اب یہ اس سچویشن کی بات ہے کہ آپ جنگل میں پیشاب کے لیے جا رہے ہیں، قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہیں، اور کوئی دیوار قبلے کے رخ کے اور آپ کے درمیان نہیں ہے، تو ایسی سچویشن میں قبلے کی طرف چہرہ بھی کرنا اور پیٹھ بھی کرنا یہ دونوں حرام ہے۔ لیکن ہمارے ٹوائلٹس میں چونکہ بیچ میں قبلے کی طرف دیوار ہوتی ہے، اس لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے کبھی بھی ہمارے ٹوائلٹ کے بیٹھنے کی جگہ ایسی نہیں بنائی ہے کہ اس کا رخ یعنی ہمارا رخ چہرہ یا پیٹھ قبلے کی طرف ہو۔ اب اس کے بعد بتلا رہے ہیں کہ ٹریز کے نیچے فارغ ہونا، یا کوئی پھلدار درخت ہے یا میوے دار درخت ہے، سایہ دار درخت ہے، بڑا درخت ہے، لوگ اس میں آرام کرتے ہیں یا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ آپس میں بات چیت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، یا سردیوں میں کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر لوگ دھوپ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو ان تمام جگہوں پر قضائے حاجت کرنا، پیشاب پخانہ کرنا یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح مسلمانوں کی خبروں پر یا خبروں کے درمیان بھی پیشاب پخانہ کرنا حرام ہے۔ اور اسی طرح آپ کو آگے بتلا رہے ہیں کہ قضائے حاجت کے لیے ضرورت سے زیادہ دیر تک رکے رہنا یہ بھی حرام ہے۔ اب یہاں تک ٹوائلٹ کے آداب ختم ہوئے۔ اب ہم حمام کے آداب دیکھ رہے ہیں، یعنی باتھ روم کے آداب۔ انٹرنس کے وقت وہی آپ بسم اللہ کہیں انٹرنس سے پہلے، اور اپنا لیفٹ لیگ پہلے ڈالیں، اور نکلتے وقت رائٹ لیگ باہر رکھیں۔ اور اس کے مکروہات میں یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کے بیچ میں نہیں نہانا چاہیے، یہ وقت نہانا مکروہ ہے۔ اور محرمات یعنی وہ چیزیں جو حرام ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ننگے نہانا، بغیر کپڑوں کے نہانا، یہ حرام ہے۔ اور ہمیں ویسے بھی ادب یہ ہے حمام کا کہ ہمیں ایسی جگہ بیٹھ کے نہانا چاہیے جہاں پر ہمیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اگر ہمیں کوئی کسی کے دیکھنے کا خوف ہوگا تو ایسی جگہ بیٹھ کر نہانا مکروہ ہے، اور اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ لے گا تو ایسی جگہ بیٹھ کر نہانا حرام ہوگا۔ اسی طرح حمام میں قرآن شریف پڑھنا اور سلام کرنا، کسی کو سلام کا جواب دینا یہ مکروہ ہے۔ لیکن ذکر البتہ کر سکتے ہیں، جیسے آپ نہانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو یہ ذکر میں شامل ہے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن آج کل کے ٹوائلٹس میں، جیسا میں نے آپ کو پچھلے ویڈیوز میں بھی بتلایا تھا، حمام اور ٹوائلٹ ایک ہی جگہ ہوتا ہے، بیت الخلاء اور حمام ایک ہی جگہ ہوتا ہے، تو نہانے سے پہلے آپ بسم اللہ زبان سے نہ کہیں ایسی سچویشن میں، بلکہ دل میں ایسا کہنے کا خیال کر لیں۔ اب آگے آپ کو بتلا رہے ہیں کہ نہانے کے لیے پانی کی اور وضو کرنے کے لیے پانی کی مقدار کیا ہونی چاہیے، وضو اور غسل کے لیے کتنا پانی ہمیں یوز کرنا چاہیے۔ وضو کے لیے 1 مد استعمال کرنا چاہیے۔ یہاں پر آپ کو مد جو برتن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھا، اس کی فوٹو یہاں پر ہے۔ یہ مدینہ شریف کے ایک میوزیم سے فوٹو لی گئی ہے۔ یہ ایک برتن ہے، اور یہ بتلا رہے ہیں کہ وضو کے لیے 1 مد سے وضو کرنا چاہیے، اور غسل کے لیے 1 سا، یہاں پہ سا کا بھی برتن کی سائز آپ کو بتلا رہے ہیں۔ اور ایک یہاں پر آپ کو ایک بزرگ بھی نظر آ رہے ہیں جو اپنے ہاتھ میں برتن پکڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے علماء نے مد اور سا کو کنورٹ کر کے کیجیز میں بتلایا ہے، لیکن میں آپ کو اس کی مقدار لیٹرز میں تو ہمیں نہیں معلوم ہے، کنورژن ایسا نہیں میری نظر سے نہیں گزرا ہے، تو آپ کو ایک اندازے کے طور پہ میں یہاں پہ آپ کو امیج بتلا رہا ہوں، آپ یہ دیکھ لیجئے یہ امیج اور اندازہ لگا لیجئے کہ اس میں کتنے لیٹرز پانی آتا ہوگا۔ اگر اس سے کم، تھوڑا کم پانی بھی آپ استعمال کر کے اپنا وضو اور غسل صحیح سے کر سکتے ہیں
یا اس سے تھوڑا زیادہ استعمال کر کے بھی اگر آپ وضو اور غسل صحیح سے ادا کر سکتے ہیں تو یہ دونوں جائز ہے. لیکن اگر بہت زیادہ استعمال کریں گے تو ایسا کرنا مکروہ ہوگا، آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا. اسراف اسلام میں ناپسندیدہ چیز ہے. اگرچہ آپ بہتی ہوئی ندی پر کیوں نہ بیٹھے ہوں، آپ کے لیے اسراف جائز نہیں ہوگا. تو یہاں تک ٹوائلٹ اور باتھ روم کے آداب ختم ہوئے. شکریہ، جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.